بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب الفرائض کے احوال میں پچھلے سبق کے اندر ہم نے حقیقی بہنوں کے احوال پڑھے تھے۔ اس سبق کے اندر ہم باپ شریک بہنوں کے احوال پڑھیں گے۔ باپ شریک بہنیں جنہیں عربی زبان کے اندر اخوات لابن کہتے ہیں، اور اسی طرح حدیث میں ان کا نام بنو العلات آیا ہے، بنو العلات۔ اسی بنا پر ان کو علاتی، اخت علاتی بھی کہتے ہیں۔ تو ان کے 7 احوال ہیں۔ 5 تو احوال وہی ہیں کہ جو حقیقی بہنوں کے تھے۔ سب سے پہلے اگر ایک اکیلی اخت لابن ہو تو اس کو ترکہ کا نصف ملے گا۔ جیسے مثال کے طور پر میت نے اپنے ورثاء کے اندر ایک اخت لابن اور ساتھ میں چاچا چھوڑے، تو یہاں پر اس اکیلی اخت لابن کو ترکے کا نصف ملے گا 1/2، اور چچا جو ہیں وہ عصبہ ہوں گے۔ ایک ہی صاحب فرض موجود ہے اور اس کا مخرج 2 ہے، اس سے ہم نے مسئلہ شروع کیا۔ اس میں سے نصف اخت لابن کو دے دیا اور 1 چچا کو بطور عصبہ کے دے دیا۔ دوسرا حال الثلثان للاثنتین فصاعدۃ، یعنی کہ اگر باپ شریک بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو 2 ثلث دیا جائے گا، 2/3۔ اس کی بھی ہم مثال دیکھتے ہیں کہ جیسے میت نے اپنے پیچھے ورثاء کے اندر 2 باپ شریک بہنیں چھوڑی اور ساتھ میں اس نے چاچا چھوڑا، تو ان 2 بہنوں کو 2/3 ملے گا اور چاچا یہ عصبہ ہوگا۔ تو ایک ہی صاحب فرض ہے تو اس کا مخرج 3، اسی سے ہم نے مسئلہ شروع کرنا ہے۔ تو 3 میں سے جو 2/3 ہے وہ اختان کو مل جائے گا، اور 1 جو ہے وہ چاچا کو دے دیں گے بطور عصبہ کے۔ تیسرے ان کا حال کہ السدس مع الاخت الشقیقہ تکملۃ للثلثین، کہ اگر ایک اخت لابن و امن ہو، یعنی کہ حقیقی بہن ہو، تو اس کے ساتھ اخت لابن کو سدس ملے گا، 6واں حصہ ملے گا، تاکہ 2 ثلث مکمل ہو جائے۔ یہ بات ویسے ہی ہے جیسے کہ ہم نے بنات اور بنات الابن کے احوال کے اندر بتایا تھا کہ اگر ایک بنت ہو تو اس کے ساتھ بنت الابن کو سدس دیں گے تکملۃ للثلثین۔ تو یہاں پر ہم ایک مثال دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر میت نے اپنے ورثاء کے اندر ایک تو اخت حقیقی چھوڑی اور 1 اخت لابن اور ساتھ میں چچا چھوڑے۔ تو اب یہ جو اخت حقیقی ہے اس کو تو ملے گا نصف، اور اخت لابن کو ہم سدس دیں گے 6واں حصہ، تاکہ ثلثین جو کہ بنات کا حصہ قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا وہ مکمل ہو جائے، اور چچا جو ہوں گے وہ عصبہ ہوں گے۔ تو 2 صاحب فرض اکٹھے ہو گئے ہیں، اور ایک صاحب فرض کا مخرج 2 ہے اور دوسرے صاحب فرض کا مخرج 6 ہے۔ 2 اور 6 میں آپس میں نسبت وہ تداخل کی ہے، اور تداخل کا ضابطہ یہ ہے کہ بڑے عدد سے ہم مسئلہ شروع کریں گے۔ تو 6 سے شروع کیا، 6 کا نصف 3 بنتا ہے، اور 6 کا سدس وہ 1 بنتا ہے، اور 1 اور 3 4، تو پیچھے 2 بچ گئے جو چچا کو بطور عصبہ کے دے دیں گے۔ اس کے بعد چوتھی ان کی حالت یہ ہے کہ اخوات لابن، یعنی کہ باپ شریک بہنیں
اگر میت کی دو حقیقی بہنیں موجود ہوں تو ان کے ساتھ وارث نہیں بنتی ہیں بلکہ ساقط ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہم مسئلہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک مسئلے کے اندر دو حقیقی بہنیں ہوں، اختان، یہ جو خالی اختان ہے اس سے مراد حقیقی بہنیں، اور اس کے ساتھ ایک وارثہ وہ اخت لابن ہو، اور اسی طرح کیا ہے کہ چاچا بطور سبق کے ہیں، تو اب اختان کو تو مل جائے گا 2/3، اور اخت لابن یہ دو بہنوں کی وجہ سے محجوب ہو جائے گی، اور چچا یہ اسبہ بن جائیں گے۔ تو ایک ہی صاحب فرض موجود ہے، اس کے مخرج 3 سے مسئلہ شروع کیا، اور دو ہم نے اختان یعنی کہ اختان شقیقہ ان کو دے دیا، اور ایک جو بچہ وہ ہم نے چاچا کو دے دیا۔ پانچویں حالت ان کی التعصیب للغیر، یعنی کہ اگر دو حقیقی بہنوں کے ہوتے ہوئے باپ شریک بہن ویسے تو ساقط ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ باپ شریک بھائی بھی ہو اخ لابن تو وہ ان کو عصبہ بنا دے گا۔ تو یہ پہلے جو دو حقیقی بہنوں کی وجہ سے محروم ہو رہی تھی، تو اپنے بھائی کی وجہ سے اخ لابن کی وجہ سے یہ وارث بن جائیں گی بطور عصبہ ہونے کے، تو اس کو ہم التعصیب للغیر کہتے ہیں۔ اس کی ہم مثال چیک کرتے ہیں، جیسے کہ حقیقی بہنیں ہیں 2 وہ رسا میں، اور ایک اخت لابن ہے اور اس کے ساتھ اخ لابن، تو یہ دو بہنوں کو 2/3 ملنا تھا، اور اخت لابن اس نے ویسے تو محروم ہونا تھا 2 حقیقی بہنوں کی وجہ سے، لیکن اب جب اس کے ساتھ اس کا بھائی آ گیا جو کہ عصبہ بن رہا تھا، تو دونوں کی میت کی طرف قرابت برابر ہونے کی وجہ سے اب یہ اخت لابن بھی وارث بن جائے گی بطور عصبہ کے، اور اخ لابن اخت لابن کو بھی عصبہ بنا دے گا۔ اسی عصبہ بننے کو ہم کہتے ہیں التعصیب للغیر۔ تو اس اعتبار سے یہ بھی عصبہ اور یہ بھی عصبہ، تو ہم نے 3 سے مسئلہ شروع کیا، اور 3 میں سے 2/3 تو دے دیں حقیقی بہنوں کو، پیچھے ایک بچا تو وہ ان دونوں کے درمیان بطور عصبہ کے ہوگا۔ اب ایک جو ہے وہ ان دونوں کے اوپر پورا تقسیم نہیں ہوتا، کیونکہ اخت لابن اور اخ لابن جو ہے وہ دو بہنوں کے قائم مقام ہے، تو گویا کہ 3 افراد موجود ہیں، اور 3 کے اوپر ایک پورا تقسیم نہیں ہوتا، تو ہم جو عدد رؤوس ہیں ان کو اصل مسئلہ کے اندر ضرب دے دیں گے، تو 3 کو 3 کے اندر ضرب دی تو یہ 3 بار 9 ہو گیا۔ تو اب ہم دوبارہ اصل مسئلہ سے جس کو جو حصے ملے تھے اس کو ضرب دیں گے، تو اب حقیقی بہنوں کو 2 ملا تھا تو اس کو 2 کو 3 کے اندر ضرب دیں گے، تو اب یہ 6 ہو جائے گا، اور اخت لابن اور اخ لابن کو اصل مسئلہ سے 1 ملا تھا تو اس کو جب 3 میں ضرب دیں گے تو یہ ہمارے پاس 3 1 بار 3 ہو جائے گا۔ اب اس 3 میں سے اخت لابن کو 1 مل جائے گا اور اخ لابن کو 2 مل جائیں گے۔ چھٹی حالت ان کی التعصیب مال غیر ہے، کہ اگر اخت لابن یہ آ جائے بنات کے ساتھ یا بنات الابن کے ساتھ، بیٹیوں یا پوتیوں کے ساتھ، جب باپ شریک بہن آئے تو یہ عصبہ بن جائیں گی، لیکن یہ عصبہ مال غیر ہوں گی، اور یہ وہی جو دلیل ہم نے پیچھے ذکر کر دی تھی کہ قول الفرضیین کی، کہ اجعل الاخوات مع البنات عصبتاً، تو یہ اسی دلیل کی بنیاد پر یہ عصبہ بن جائیں گی، لیکن یہ تعصیب مال غیر شمار ہوگی۔ اس کی بھی ہم مثال دیکھتے ہیں کہ جیسے مسئلے کے اندر
ورثاء میں بنت ہو اور اخت لیابن ہو، تو اب یہاں پر بنت اس کو نصف ملے گا ورثاء میں، تو اسی کے دو سے ہم نے مسئلہ شروع کریں گے، تو ایک دے دیں گے بنت کو بطور فرض کے، اور باقی نصف جو ہے وہ اخت کو بطور عصبہ کے دے دیں گے۔ دوستو، یہاں تک ہم نے جتنے احوال بیان کیے ہیں ان کے دلائل وہی ہیں کہ جو دلائل سابق میں حقیقی بہنوں کے احوال میں بیان کیے ہیں، کیونکہ حقیقی بہنیں وہ بھی اخوات میں شامل ہیں اور اخوات لیابن یہ بھی اسی کے اندر شامل ہیں، بس فرق یہ ہے کہ حقیقی بہنوں کا درجہ اور مرتبہ وہ بلند ہے اور یہ ایک درجہ ان سے پیچھے ہوتی ہیں، تو اس لیے جب تک اخوات لیابن و امن موجود ہیں تو اس وقت تک اخوات لیابن یہ محجوب رہیں گی، اور جب اخوات لیابن و امن نہ ہوں تو پھر یہ باپ شریک بہنوں کو ہم وارث بناتے ہیں۔ تو وہی دلائل جیسے کہ ہم نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ یستفتونک فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، تو یہی آیت اس کے اندر جتنے احوال بیان کیے گئے ہیں وہی نفس دلائل اخوات لیابن کے بھی شمار ہوں گے۔ آگے ساتویں ان کی حالت وہ سقوط ہے کہ میت کے بیٹا ہونے کی صورت میں اور میت کے پوتوں ہونے کی صورت میں، یا اسی طرح میت کا والد موجود ہو، اس صورت میں یہ بالاتفاق طور پہ ساقط ہو جاتے ہیں، اور جد کی صورت میں یعنی میت کا دادا موجود ہے تو اس صورت میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی ساقط ہو جاتے ہیں، کیونکہ امام صاحب کے نزدیک جد جو ہے وہ اب کے ہی قائم مقام شمار ہوتا ہے، تو جو حکم اب کے لیے ہوگا وہی جد کے لیے ہوگا، جبکہ صاحبین اور دوسرے ائمہ ثلاثہ جو ہیں اس میں اختلاف کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک جد کی صورت میں یہ ساقط نہیں ہوں گے۔ اسی بنا پر یہ کیونکہ صحابہ کے مابین اختلاف ہے، تو انشاءاللہ جب آگے مقاسمۃ الجد کی بحث آئے گی تو اس کے اندر ہم اس کو بیان کریں گے۔ اب ہم ان کی مثالیں دیکھتے ہیں، تو ان کی مثالوں میں تو یہ اس مثال کے اندر کہ میت کے ورثاء کے اندر زوج ہے جس کو اولاد کے ہونے کی صورت میں ربع ملے گا، اور ابن موجود ہے جو کہ عصبہ ہوگا، اور ابن کی وجہ سے اخت لیابن یہ محروم ہو جائے گی۔ تو اب ہم زوج کے فرض کے مخرج سے مسئلہ شروع کریں گے 4 سے، تو 4 میں سے چوتھائی ایک وہ زوج کو دے دیا، اور باقی جو 3 بچے وہ ابن کو بطور عصبہ کے دے دیے، اور اخت لیابن ابن کی وجہ سے محجوب ہو جائے گی۔ ایک اور ہم مثال دیکھتے ہیں اب کی، کہ اگر اسی طرح میت کے ورثاء کے اندر زوجہ ہو بیوی، اور ساتھ میں اب ہو، اور اسی طرح اخت لیابن ہو، تو یہاں پر زوجہ کو ورثاء میں سے یہ 1/4 ملے گا کیونکہ میت کی اولاد نہیں ہے، اور اب یہ عصبہ ہوگا، اور اخت لیابن یہ اب کی وجہ سے یہ محجوب ہو جائے گی۔ تو ہم اسی طرح 4 سے مسئلہ شروع کریں گے، جس میں سے ایک ہم دے دیں گے زوجہ کو، اور باقی 3 ہم اب کو بطور عصبہ کے دے دیں گے، اور اخت لیابن اب کی وجہ سے محروم ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ جو باپ شریک بہنیں ہیں یہ اخ شقیق کی بنا پر بھی ساقط ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اگر میت کے ورثاء کے اندر حقیقی بھائی موجود ہے تو حقیقی بھائی کے ہوتے ہوئے جو باپ شریک اولاد ہے وہ وارث نہیں بنے گی۔ جیسے ہم اس کی بھی مسئلہ دیکھتے ہیں کہ ورثاء کے اندر
زوج ہے اور ساتھ میں اخ حقیقی ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہے، اخت لابن ہے، یعنی کہ باپ شریک بہن. تو اب زوج کو تو ملے گا 1/2، اور اخ یہ عصبہ ہوگا، اور اس اخ حقیقی کی وجہ سے اخت لابن یہ محجوب ہو جائے گی. تو 2 سے ہم نے مسئلہ شروع کیا، اور 1 ہم نے زوج کو دے دیا، کیونکہ یہاں پر میت کی اولاد نہیں ہے، تو میت کی اولاد نہ ہو تو زوج کو، شوہر کو وہ نصف ملتا ہے، اور باقی جو نصف ہے وہ ہم اخ کو بطور عصبہ کے دے دیں گے، اور اخت لابن یہ محجوب ہو جائے گی. دوستو، حقیقی بھائی کی وجہ سے باپ شریک بہن کا ساقط ہونا تو یہ تو ہم نے سیکھ لیا، لیکن اس کی دلیل کیا ہے؟ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعیان بنی الام یتوارثون دون بنی العلات، الرجل یرث اخاہ لابیہ و امہ دون اخیہ لابیہ، کہ حقیقی بہن بھائی وارث بنتے ہیں دون بن العلات، باپ شریک اولاد کو چھوڑ کر. آدمی اپنے حقیقی بھائی کو وارث بناتا ہے باپ شریک بھائی کو چھوڑ کر. تو یہاں پر آیان بن الام اس لفظ سے مراد حقیقی بہن بھائی مراد ہے، اور بن العلات اس سے مراد باپ شریک اولاد مراد ہے. اور اسی طرح آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کرتے ہوئے اخاہ لابیہ و امہ بتایا، اور اسی طرح بن العلات کی وضاحت کرتے ہوئے اخیہ لابیہ بتایا. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ حقیقی بہن بھائیوں میں اگر حقیقی بھائی موجود ہو تو اس کے ہوتے ہوئے باپ شریک بہن وہ ساقط ہو جائے گی. اسی طرح پیچھے ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ اگر ایک حقیقی بہن ہو تو اس کے ساتھ باپ شریک بہن کو سدس ملے گا، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب وہ حقیقی بہن صاحب فرض ہو، یعنی اس کو نصف مل رہا ہو وراثت میں سے. لیکن اگر حقیقی بہن وہ عصبہ بن رہی ہے، یعنی کہ وہ بنات بھی مسئلے کے اندر موجود ہیں، تو بنات کے ساتھ اخت شقیقہ وہ عصبہ بن رہی ہے، تو اس صورت میں یہ باپ شریک بہن ساقط ہو جائے گی. جیسے ہم مثال دیکھتے ہیں کہ مسئلے کے اندر بنت ہے، اور اسی طرح اخت حقیقی ہے، اور اسی طرح اس کے ساتھ اخت لابن ہے. تو اب یہاں پر بنت کو ملے گا نصف، اور اخت حقیقی جو ہے وہ بنت کی وجہ سے عصبہ مال غیر بن رہی ہے، اور یہ اخت لابن یہ ساقط ہو جائے گی جب اخت حقیقی وہ عصبہ ہو جائے. تو اس صورت میں اس کو محجوب کریں گے. 2 سے ہم مسئلہ شروع کریں گے، نصف مل جائے گا بنت کو، اور باقی نصف بطور عصبہ کے اخت کو مل جائے گا، اور اخت لابن یہ ساقط ہو جائے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.